السلام علیکم جی، میں قاسم علی شاہ، میرے ساتھ ثاقب اظہر صاحب موجود ہیں، اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ای کامرس کو بڑھانا چاہتی ہے۔ ہمارا خواب ہے کہ پاکستان میں بے شمار فری لانسرز اس کام میں آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈگری پروگرامز ہیں ان میں بھی ای کامرس کو انٹروڈیوس کروایا جائے۔ اس ویژن اور مشن کے ساتھ بے شمار ہم نے کام کیا۔ ثاقب اظہر صاحب نیبلر کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس کے سی او ہیں، اور بے شمار ای کامرس کی اویئرنیس کے حوالے سے انہوں نے کام کیا۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں، ینگسٹرز ہیں، جنہوں نے سکلز ان سے سیکھیں اور وہ اس وقت خود کفیل ہیں، اپنا کما رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں۔ ثاقب اظہر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ چند دن پہلے آپ کی صدر مملکت پاکستان عارف علوی صاحب سے ملاقات، تو وہ ملاقات کیسی تھی؟ اس کے احوال کیا تھے؟ اس میں کیا بات چیت ہوئی؟ بیسکلی the purpose of the meeting was کہ اس جو ای کامرس کا ایک ای کامرس کی جو ریولیوشن ایک آپ دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں، اس کو اجاگر کیا جائے، نیشنل لیول پہ بتایا جائے کہ کتنا بڑا پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر، اور کہاں پر دنیا جا رہی ہے اور کہاں پر ہم جا رہے ہیں۔ ہم لوگ $1 بلین پہ کھڑے ہیں، دنیا کھڑی ہے، انڈیا $250 بلین پہ، یورپ $405 بلین پہ، امریکہ $706 بلین پہ، ٹرکی $190 بلین پہ، اور پاکستان $1 بلین پہ۔ تو یہ ایک بہت بڑا لیک ہے ہمارے ملک میں، تو کسی نے تو اس کا انیشیٹو لینا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے کر رہا ہے۔ تو ہم نے اس کو، اس میٹنگ کا مقصد تھا کہ کہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ ای کامرس کو اجاگر کیا جائے پورے ملک میں۔ تو ایک یہ بہت ہی پازیٹیو میٹنگ تھی۔ پریزیڈنٹ ریئلی لائکڈ اس، ریئلی لائک دی انیشیٹوز وچ وی ہیو ٹیکن، اور اس میں ہم نے بہت ساری مزید 6-7 ایجنڈا پوائنٹس تھے جو ان کو پرپوز کیے، اور الحمدللہ ہی ریئلی لائکڈ اٹ۔ سو میں چاہوں گا وہ پوائنٹس بھی کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ کیا ڈسکشن ہوئی۔ سب سے بڑا تو یہ ٹاپ پوائنٹ تھا کہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ امیزون کو اس وقت اکاؤنٹ بنانے میں، امیزون پہ ایک بہت بڑی مشکلات ہے پاکستان میں۔ آپ کو باہر کمپنی بنانی پڑتی ہے اور پھر وہاں آپ اس کے تھرو ایک آپریٹ کر سکتے ہیں۔ سنس ہم کیونکہ امیزون سے بہت ساری چیزوں میں آلریڈی کولیبریٹ کر رہے ہیں، ہماری بہت ساری بات چلتی رہتی ہے، وی آر دا رائٹ پرسن ٹو ایکچولی ٹیک تھنگس فارورڈ ود گورنمنٹ۔ گورنمنٹ کو ہم نے اوبیسلی ایکسپلین کیے کیا کیا ایشوز ہیں، کیسے اس چیز کو مزید آگے ہم اپرووڈ کنٹری میں پاکستان کو لایا جا سکتا ہے، جس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیز انٹروڈیوسڈ اس ود دا منسٹریز ہو آر ایکچولی ڈیلنگ ود دی US آفیشلز ان امیزون۔ تو اس کے ساتھ اوبیسلی دیر از نو ڈاؤٹ ہی وڈ لائک ٹو گو اینڈ پروسیڈ ود دس۔ تو وہ ہم نے وہ ای میلز دکھائیں جو ہماری کوآرڈینیشن رہی ہے امیزون کے ساتھ، ہم نے وہ کنورسیشن ساری دکھائی، اور پھر دکھائی کہ نیکسٹ اسٹیپس اب ہم نے کیا کرنا ہے، جو کہ انہوں نے اس کو بڑا پازیٹیو لیا اور ہمیں کنیکٹ کیا اس ٹیم کے ساتھ جو کہ آلریڈی اس میں کام کری ہے۔ اور ہمارا ایم ہے ود دی سپورٹ آف پریزیڈنٹ اینڈ ادر منسٹری آف کامرسز کہ ہم 2021 میں پاکستان کو اپرووڈ کنٹریز میں انشاءاللہ لے کر آئیں۔ ایک تو یہ پوائنٹ تھا۔ دوسرا، ایک سب سے بڑی چیز کہ جو ہمارے ملک میں ایک المیہ ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈگریاں 4-4 سال کی کر لیتے ہیں اور 4-4 سال بعد نکل کے انٹرنشپ کرتے ہیں، یا 2 سال 2.5 سال یا 3 سال کی ڈگری کر کے، اور وہ انٹرنشپس کی پرائس ہوتی ہے 10,000 20,000، اور پھر بھی وہ اسٹرگلنگ فیس میں رہتے ہیں۔ ہم نے ان کو اسٹیٹس پیش کیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اتنے اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں، اس کے بعد 1.5% لوگ امپلائمنٹ حاصل کر پاتے ہیں اس ڈگری کے بعد، یہ آپ ہی کی فگر ہے۔ اور کیوں نہ ہم ان کو ایسے اسکلز دیے جائیں جو کہ جس کے بعد وہ ایک انسٹنٹ یا تو ڈیورنگ دا کورس یا ڈگری وہ چیز یہ کر سکیں، یا اس کے بعد کر سکیں، یا 6 مہینے بعد کر سکیں۔ تو کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس میں ہم نے ان کو پرپوز کیا کہ جو ای کامرس کی اسپیشلائزیشن ہے، 1 ایئر اسپیشلائزیشن ہے، اس کو HEC کی یونیورسٹیز میں جہاں جہاں پریزیڈنٹ چانسلرز ہیں، جہاں جہاں بہت ساری وہ چیزوں کی ابھی ضرورت ہے، وہاں پر اس چیز کو انٹروڈیوس کیا جائے، جو کہ ہی ریئلی لائکڈ دی آئیڈیا اینڈ ہی ہیز انٹروڈیوسڈ اس ود HEC، جو کہ HEC اب اس کو فارملائز کرے گا پورے پروسیس کو، اور کریڈٹ آورز اینڈ آل دیٹ جو پروسیس ہوتا ہے ایک فارمل PGD پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما، یا اس کو 1 سالہ ڈگری کے طور پر انٹروڈیوس کرے گا اس یونیورسٹیز کے اندر جہاں پر اس چیز کی بہت ضرورت ہے۔ اور اس وقت 60 to 70 یونیورسٹیز ہیں جس میں یہ بات چل رہی ہے، جہاں پر ہم یہ انٹروڈیوس کریں۔
تیسرا ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا کہ جیسے ہماری ایک پچھلی نشست بھی ہوئی جس میں آپ کا ایک کویشچن تھا جی کہ پاکستان میں لوکل ای کامرس پہ ٹرسٹ لیول بڑا کم ہے. لوگ کہتے ہیں جی دکھاتے کچھ ہیں آتا کچھ ہے, لیکن اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے, ہمیشہ یہ ہم کمپلین کرتے ہیں. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کسی نے انیشیٹو لینا تھا, تو جس میں ہم نے ان کو ایک پرپوز کیا کہ ایک پراپر ای کامرس کی ایسوسیشن چیمبر آف ای کامرسز ہونے چاہیے, جس میں لوگ جو بھی سیل کرنا چاہتا ہے پاکستان میں پہلے آ کر وہاں رجسٹرڈ کرے, رجسٹرڈ بزنس ہونے چاہیے. یہاں پر ایک بچہ اٹھتا ہے, وہ اپنی ویب سائٹ بناتا ہے اور جا کر سیل کرنا شروع کر دیتا ہے, فیس بک پہ پیج لگاتے ہیں, پروڈکٹ لگاتے ہیں, سیل کرنا شروع کر دیتا ہے, پھر وہ آرڈر آتا ہے تو دکھاتے کچھ ہیں اور دیتے کچھ ہیں, اور بعد میں اس کو ٹریک بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک پالیسیز ہم لوگ وہاں پر بنائیں گے, ایک ایز آف میکنگ ای کامرس بزنسز کے لیے جو پالیسی ہیں لوکل انٹرنیشنل, وہ یہ فورم اور یہ ایسوسیشن بنائے گا. ہم نہیں بنائیں گے, ہم بہت سارے جو سارے ای کامرس میں پاکستان میں لوگ موجود ہیں اس کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئیں گے. یہ انیشیٹو نہیں آج تک تھا, جو کہ ہی لوڈ دی آئیڈیا, اور انہوں نے ہمیں چیمبر آف کامرسز میں اور بہت سارے لوگوں سے انٹروڈیوس کیا اور انٹروڈیوس کر رہے ہیں. جہاں میں ہم اس سسٹم کو فارملائز کریں گے ایسوسیشنس کے لیے. اور جو چوتھی بڑی بات ہم نے ایگری کی, کیونکہ جیسے کہ ہم نے پی ایچ ای سی میں بھی ایک سیشن کیا تھا کامرس کالجز کے لوگوں میں, وی سو کہ لوگ جو تھے بہت لیکنگ میں تھے, کہ ان کو ای کامرس کی نالج ہی نہیں تھی. اور اسی طرح سے بہت سارے جو ٹاپ مینجمنٹ ہیں پاکستان کی, وہ نہیں ابھی یہ جانتے کہ اتنا پوٹینشیل ہے, یا ان کو نہیں پتہ کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. تو ہم نے اس کی بیسس پہ ایگری کیا کہ ہم پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر ہی اویئرنیس سیشنز کنڈکٹ کریں گے, جس میں پاکستان کی ٹاپ مینجمنٹ آئے گی, لائک ایچ ای سی آفیشلز, چیمبر آف کامرسز, گورنر آف پاکستانز, اور بہت سارے لوگ جو کہ ہیڈ کر رہے ہیں آئی ٹی ڈپارٹمنٹس اینڈ آل دیٹ, تاکہ وہ لوگ جب اس چیز کو سمجھیں کہ یہ چیز بھی ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کو اوپر لے جا سکتی ہے. ہم نے اپنا پورا پلان پیش کیا کہ پاکستان میں $10 بلین کس طرح سے جنریٹ ہو سکتا ہے ود دی ای کامرس ریولوشن. سو اس کو ایک پورا پلان کے تحت ہے, جو کہ ایک مزید ڈسکشن ریکوائرڈ ہے اس کے ساتھ, کہ کیسے ہم یہ چیز کو اچیو کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسے پوائنٹس تھے جو کہ نو ون وڈ ڈس ایگری, اور پوری ٹیم نے ان کی ایگری کیا, اپریشیٹ کیا ہمارے کام کو, اور وی ریئلی تھینکفل فار ہم. مطلب اتنی رسپیکٹ ہمیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں ملی, جو کہ ایک بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ تھا میرے لیے, کہ دے ہیو بین فالوئنگ اس. ڈاکٹر عارف الوی سنز ہیز بین فالوئنگ اس, ہی ہیز بین ان آر گروپ ایز ویل ان ای کامرس بائی انیبلرز. تو یہ کہ جو اسٹاف ہے ان کا, وہ ہم سے سیلفیز لے رہے ہیں, مطلب دے آل نو اس. سو ایک بہت ہی ایک نیچرل فیلنگس تھی کہ اف یو ڈو ویل فار پاکستان دین اٹ کین بی ریکگنائزڈ. یہ کتنی دیر کی میٹنگ تھی, اور یہ میٹنگ کے بعد پھر کیا چیزیں جو فالو کرنی شروع کر دیں پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف سے یا آپ کی طرف سے؟ یہ میٹنگ یوزلی جو وہاں کے لوگ بتا رہے تھے, یہ 15 سے 20 منٹ جو پریزیڈنٹ ہے وہ کسی کو نہیں دیتے. انہوں نے ہمیں 70 منٹس دیے, 1 گھنٹے سے بھی اوپر ٹائم دیا. مینس کہ وہ ان کا اور اسکیجول تھا, ان کو انہوں نے ڈیلے کرایا, اور ہمارے ساتھ زیادہ ٹائم انہوں نے اسپینڈ کیا. اور اس میٹنگ کے بعد جب 75 منٹس کے بعد جب میٹنگ فنش ہوئی ہے, اس کے بعد ملٹری سیکٹری جو پریزیڈنٹ کے ہوتے ہیں, ان ساروں نے اوبیسلی ہمارے ساتھ فالو اپ کرنا شروع کر دیا. ایک بڑا ایکشن اورینٹڈ لگا ہمیں, کہ یہ ایک ٹپیکل اسٹائل نہیں تھا کہ ایک ٹپیکل میٹنگ ہوئی اینڈ دین جسٹ گو اوے اور دیٹس اٹ. سو اب ہم ملٹری سیکٹری جو پریزیڈنٹ کے ہیں ان سے کوآرڈینیشن میں, ان کے جو پروٹوکول آفیسرز ہیں ان کے ساتھ ہم فالو اپ میں ہیں کہ کس طرح سے اب یہ چیز کو آگے ساتھ ساتھ لے کر جانا ہے. تو ایک پازیٹیو سائن ہے یہ پاکستان کے لیے. آئی ڈونٹ ٹیک دا کریڈٹ کہ یہ انیبلرز کی وجہ سے, اٹس جسٹ کہ اس میں جو بھی یہ کام کر رہا ہے اٹس بین اپریشیٹڈ, بٹ یہ کہ سم ون نیڈس ٹو ٹیک دا لیڈ, جو کہ گراؤنڈ میں موجود ہو اور اس کو لیڈ لے. تو ہم نے اس کو لیڈ لیا, اور ہم انشاءاللہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. کمنگ ڈیز میں انیبلر نئے کورسز, نئی چیزیں کیا کرنے والے؟ ہمارا ایک جیسے 1 ایئر اسپیشلائزیشن ہے ای کامرس کی, اس میں کہہ لیں کہ بہت ہی زیادہ لوگ آنا چاہتے ہیں, بٹ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہر کوئی آ جائے. ہمارا ایک کرائٹیریا ہے, اس کرائٹیریا کو آپ میٹ کریں گے. جیسے ہمیں کتنے لوگوں نے اپلائی کیا, اس میں ہم نے صرف 3 سے 4% لوگوں کو ایکسیپٹ کیا صرف, کیونکہ باقی لوگ وہ کوالیفائی نہیں کر پائے, یا تو ان کے پاس ایک بیسک نالج نہیں تھی, یا انگلش لینگویج سکلز نہیں تھے, یا ایک ابھی وہ میٹرک سے بھی پہلے ہیں, مطلب بچے وہ آنا چاہتے ہیں. مطلب میں کل ایک میٹ اپ میں گیا ہوا تھا, جہاں پہ ایک 65 ایئرز کی لیڈی تھیں.
انہوں نے میرے سے سوال کیا کہ پتر میں 1 ایئر اسپیشلائزیشن کرنا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا آنٹی آپ ابھی صرف ہمارے لیے دعائیں کریں, آپ ابھی اس پہ نہیں, مطلب آنا ہر کوئی چاہتا ہے. تو یہ کہ وی وانٹ ٹو میک شیور کہ ایسے لوگ آئیں جو کہ پھر ہم نے ان کو میک شیور کرنا ہے وہ سکسیزفل بھی رہیں سارے. یہ فلٹریشن کا اور کہہ لیجیے اسکریننگ کا پروسیس یہ پہلے سے کتنا امپروو ہوا ہے؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو تھوڑا سا ہمیں کرٹیسزم بھی کبھی فیس کرنا پڑتا ہے, اس کی وجہ ایک ایسا بچہ, ایک ایسا بندہ جو کہ بالکل لے مین ہے, جس کو بالکل نہیں پتا, وہ کورس کو جوائن کر لیتا ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ریفنڈ کی پالیسیز رکھی ہوئی ہیں اور بڑے لوگ ریفنڈ بھی کروا لیتے ہیں, ایک بڑی تعداد کورس کرتی ہے. یہ جو پرابلم آتی ہے ہمیں, یہ اسکریننگ اور فلٹریشن کا جو پروسیس ہے, اس کو کتنا امپروو ہم نے کر لیا؟ اس میں ہم نے کوئی 3-4 لیئرز بنا لیے ہیں, جس میں پہلی لیئر تو یہ ہوتی ہے وہ بندہ اپلائی کرتا ہے, اپلائی کرنے کے بعد اس کے سارے ڈاکومنٹس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ویلڈ ڈاکومنٹس ہیں کہ نہیں, جو بندہ کلیم کر رہا ہے وہ ہے کہ نہیں. اس کے بعد اس کو ایک کنسنٹ فارم دیا جاتا ہے. کنسنٹ فارم ایسا ہوتا ہے جس میں اس کی ساری انڈرسٹینڈنگ کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندے نے انڈرسٹینڈ بھی کیا ہے اس پورے ٹریننگ کو کہ نہیں, کہ جس میں آنے لگا ہے. تو وہ تقریباً کو 30-40 پوائنٹس ہیں. اس کے بعد تھرڈ جو فائنل راؤنڈ ہوتا ہے سائن کے بعد, وہ ہم فیس ٹو فیس انٹرویو میں سامنے بٹھا کر اس سے بات کرتے ہیں. اگر وہ اوورسیز ہے تو آن لائن لیتے ہیں, لیکن ہم میک شیور کرتے ہیں کہ وہ بندہ جو آ رہا ہے اس کو انڈرسٹینڈنگ ہے, اگر وہ اس کی پوری ایک موٹیویشن کے ساتھ, ڈیڈیکیشن کے ساتھ ٹائم نکال سکتا ہے, تو پھر ہم اس کو. اچھا, یہ جو لاسٹ آپ نے بتایا کہ 1-to-1 میٹنگ کرتے ہیں, کیا کبھی آپ کو ایسا فیل ہوا ہے کہ کچھ لوگ پلانٹ بھی کر دیے جاتے ہیں؟ جی بالکل, ریسنٹلی کچھ ایسے واقعات دیکھنے میں آئے جس میں ادھر ادھر کے لوگوں کی طرف سے لوگوں نے انرول کیا ہمارے ساتھ, اور اس کے بعد نہ وہ کبھی کلاس میں آئے نہ کبھی سیشنز میں آئے, اور پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے جا کر کمپلین کی کہ یہ مجھے سپورٹ نہیں کر رہے. جب ہم نے ٹریک کیا تو وہ تو کبھی کلاس میں ہی نہیں آیا تھا, کبھی کسی سیشن میں نہیں آیا تھا. اور جب ہم نے اس بندے کو کہا کہ جو آپ کمپلین کر رہے ہیں آ کے ریفنڈ لے لیں آفس, وہ بھی نہیں آیا. وہ بس تھا کہ میں ایک ڈی فیم جو ایک پاکستان میں جس کا دل کرتا ہے وہ پوسٹ کر دیتا ہے. تو ہم تو, میری تو یہ پالیسی ہے کہ جسٹ اگنور, آپ جو مرضی کریں, اللہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں, تو میں رسپونڈ کبھی نہیں کروں گا اس نیگیٹیوٹی کو. جو ان کا دل کرتا ہے وہ کریں. تھوڑا سا بتائیے گا کہ 1 ایئر کا کورس کب شروع ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ جو ہمارا ہول سیلر کا کورس ہے یا پھر ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس ہے, وہ نئے کورسز کب سے شروع ہو رہے ہیں؟ سو وی ایز ورچوئل اسسٹنٹ اینڈ ہول سیل انشاءاللہ ہم مارچ میں اسٹارٹ کریں, اور جس کی آلریڈی رجسٹریشنس ہو چکی ہوئی ہیں. اور اس میں اوبیسلی انٹرسٹ لیول تو بہت ہائی ہوتا ہے لوگوں کا, لیکن اس میں بھی وہی پروسیس ہے کہ جب تک ہم انٹرویو نہیں کر لیں گے, جب تک ہم آپ سے کانسنٹ سائن نہیں کروا لیں گے, جب تک پراپر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, آپ کو نہیں آئیں گے. تو یہ بھی ساتھ ساتھ سلسلہ ایک پوری سپورٹ ٹیم اور ایویلویشن ٹیم بیہائنڈ دا سین کام کر رہی ہے کہ جو اپلائی کرتا ہے فوراً اس کے ساتھ یہ فالو اپ کرتا ہے. جو نہیں سائن کرے گا ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو کم ان ٹو اٹ. 1 ایئر کورس کب سے شروع ہو رہا ہے, اور اس میں کیونکہ فیس زیادہ ہے تو کیا آسانی دی جا رہی ہے اسٹوڈنٹس کو؟ بیسیکلی 1 ایئر کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے رجسٹریشن کی وہ ہے 30 جنوری, اور کیونکہ اس کی تھوڑی سی فیس زیادہ ہے تو ہم نے اس کو 4 انسٹالمنٹس میں کر دیا پورے سال میں. کہ یار آپ, یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کی, جیسے ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں یونیورسٹیز میں جہاں رجسٹریشن فی لی جاتی ہے, پھر اس کے بعد آپ سے لاکھوں روپیہ پہلے لیا جاتا ہے. ہم نے اس کو 4 حصوں میں سال کے ڈیوائڈ کر دیا, اور یہ ہے کہ آپ تب تک دوسرے سیمیسٹر میں نہیں جائیں گے جب تک آپ پہلا سیمیسٹر کلیئر نہ کر جائیں. تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں یار کہ میں تو پہلا سیمیسٹر بھی کلیئر نہیں کر پایا اور میں تو 4 سال کی فیس دے چکا ہوں تو میں تو پاس بھی نہیں ہو رہا اس میں. تو ہم آپ سے وہ بھی مطلب ایک ایز آف ایک پروسیس کیا ہم نے, جو کہ لوگوں نے اس کو دیکھ تو رہے ہیں, بٹ اسٹل فیس اگر کوئی افورڈ بھی کر سکتا ہے تو پھر بھی ہم یہ میک شیور کرتے ہیں کہ وہ بندہ بہتر ہو. ریسنٹلی جیسے ابھی ہم نے انکریج کرتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی ویڈیو لائبریری کو انٹروڈیوس کیا ہے, 70 کورسز اس میں ایڈ کیے ہیں فری, کہ آپ پہلے یہ دیکھیں, انڈرسٹینڈنگ کریں, بیسکس کو دیکھیں. ہو سکتا ہے آپ کو ٹریننگ کورسز کی ضرورت ہی نہ پڑے, آپ یہ فری کورسز لیں کریں اور ٹرائی ٹو ارن منی فرام دیز. تو جس میں لوگ 35,000 لوگ پچھلے سال لیا انہوں نے, جس میں ہم نے پریزیڈنٹ کو یہ بھی پیش کیا کہ ہم کیسے لاکھوں فری EVS ایکسس دینا چاہتے ہیں لوگوں کو ود دا میس لیول, جو کہ ایک بہت ہی سرپرائزنگ تھا کہ ایک پرائیویٹ کمپنی یہ پاکستان کے لے کر رہی ہے. تو ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ آپ نے پہلے دن سے کورس میں آنا ہے, آپ نے پہلے اس فری ویڈیو سیریز کو دیکھنا ہے, ہزاروں منٹس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, تو پھر آپ کو مینٹر کی ضرورت ہے, تو پھر یو شوڈ کم.
بہت بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی. تھینک یو.